امیر المومنین مسنی نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح و مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور اب میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے زور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مر رہے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اب کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے، خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المومنین۔ نہیں جواب ملا۔ کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مسنا سے مخاطب ہوئے، اور تم مسنا واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار آلہ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہو گئے۔ تسلیم امیر المومنین۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم ایسے ہی ہوگا۔ امیر المومنین ابو بکر نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی بیویاں لیلا تمیم اور بنت مجامع ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی خالد یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مٹی بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ نے خالد سے پوچھا، سنا ہے۔ خالد نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مسنا ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے، اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ امیر المومنین نے خالد کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسنا شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ
कि उन्होंने ज़रतुश्तों के जुल्म व सितम में अपने सीनों में इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। अबला और इराक के दूसरे इलाकों में जहां मुसलमान आबाद हैं, वो फारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। इन हालात में अपने अकीदों को सीने से लगाए रखना बेमानी सा बन जाता है। वो मुसलमान सिर्फ इतना कह दें कि मदीना और इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं तो उनके सारे मसाइब खत्म हो जाएंगे। ये मुसना और उसके चंद एक साथियों का कमाल है कि उन्होंने उन हालात में भी वहां के मुसलमानों को इस्लाम से मुनहरिफ होने नहीं दिया। इसके अलावा उन्हें अपने अकीदे का इतना पक्का बना रखा है कि वो ज़रतुश्तों के खिलाफ ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। अमीर अल मोमिनीन खालिद ने कहा, मुसना ने कुछ किया है या नहीं किया, मुसलमान की हैसियत से हम पर यह फ़र्ज आयद होता है कि जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के ज़ोरो सितम का निशाना बने हुए हों उनकी मदद को पहुंची। क्या तुम ये मशवरा देते हो कि हमें ईरानियों से टुकर ले लेनी चाहिए? खलीफा ने पूछा। हाँ अमीर अल मोमिनीन, खालिद ने कहा, फिक्र क्यों ना ली जाए। यहां तो सूरत हाल कुछ और है। जैसा कि आपने बताया है कि मुसना ने वहां कुछ कामयाबियां हासिल कर ली हैं और उसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दी है। शब खून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मुसना ने किया है। वो किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा करना मुनज़्ज़म लश्कर का काम है। ये काम हमें हर कीमत पर करना चाहिए। अगर हमने मुसना की कामयाबियों को आगे न बढ़ाया तो उसके दो नुकसान होंगे। एक ये कि ये कामयाबियां ज़ाय हो जाएंगी और दूसरे ये कि ज़रतुश्त मुसना और तमाम मुसलमानों से बहुत बुरा इंतकाम लेंगे। इसके अलावा फारसी दलेर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसने ईरानियों को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि उनके हौसले मजरूह हो गए हैं। अगर उन्हें दम लेने का मौका दे दिया गया तो वो अपने महकूम मुसलमानों को कत्ल करेंगे और इस खतरे को ख़त्म करके वो इस सरहदी इलाके को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। अपने इलाकों को महफूज करने के लिए वो अपनी सरहद के बाहर के इलाकों पर भी काबिज हो सकते हैं। इस खतरे से महफूज रहने की ही एक सूरत है कि हम मुसना की मदद को पहुंची और पेशतर इसके कि ज़रतुश्त हमारी तरफ बढ़ी, हम उन्हें उनके अपने इलाके से भी पीछे हटने पर मजबूर कर दें। खलीफा अबू बकर ने खालिद को यह हिदायत देकर रुखसत कर दिया कि वो अपने लश्कर को साथ लेकर इराक की तरफ पेश कदमी करें। खलीफा अबू बकर ने कहा, तुम्हारे लश्कर में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बड़े लंबे अरसे से घरों से दूर लड़ रहे हैं। उन्हें फारसियों जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। बेहतर सूरत यह होगी कि तुम रज़ाकारों की एक फौज बनाओ। इसमें ऐसे आदमियों को रखो जो मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जो मुर्तद्दीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाएं। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं। मैं इसलिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अमीर अल मोमिनीन खालिद ने पूछा, क्या आप मुझे ये इजाजत दे रहे हैं कि उन लोगों को अपने लश्कर से निकाल दूं? निकाल देता और बात है वलीद के बेटे, खलीफा अबू बकर ने कहा। तुम अपने लश्कर से ये कहना कि जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है इसे जाने की इजाजत है। फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत इसकी कमी को किसी न किसी तरह पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा अबू बकर अज़्म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमले का जो फैसला किया था उस पर वो हर हाल में हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद तो चाहते ही यही थे कि उन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। इराक के इस इलाके में जहां दजला और फरात मिलते हैं मुसलमानों की बस्तियां थीं। ये मुसलमान मजबूरी और मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे। अब वहां की सूरत हाल ये हो गई कि वो पहले की तरह मजलूम और मकहूर रहे जैसे वो चलती फुरती लाशें हों। लेकिन उनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वो छप छप कर बर्छियां और कमान बनाने लगे।
انہیں مسنا بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مئی کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیر و کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے۔ اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ پیوما میں خالد کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد نے خلیفہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد کے قاصد نے انہیں خالد کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المومنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قعقاع بن عمرو کو بلا۔ امیر المومنین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قعقاع، امیر المومنین نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ امیر المومنین ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم، آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع اس وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقد اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر نے صرف ایک آدمی عبد بن عرف الحمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین نے صحیح جواب دیا تھا جو قعقاع کو خالد کے پاس بھیجنے پر حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو واضح اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جیسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین نے خالد کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے 2 طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد کو زیادہ سے زیادہ آدمی دے۔
صرف ایک آدمی قاقا بن عمرو جب خالہ کے پاس پہنچا تو خالد نے اپنے خیمے میں غصے سے ملتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں، اور خلافت مجھے سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرا میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قاقا نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد نے ایسے کہا جیسے اپنے اب سے بات کر رہے ہوں۔ مسنا میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگرش میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد رسول ہے۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جا و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر لینے والے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد گھوڑے پر سوار تھے، مجاہدین اسلام۔ خالد اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز اسے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے، وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے، ہمیں ان سے گلا نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا، امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا، تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے، معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔
हुजूर अकरम के विसाल के बाद वो यूं महसूस करते जैसे आपकी रूह मुक़द्दस उनकी क़ियादत कर रही हो। रसूल अल्लाह के इन शदाइयों ने खालिद की इजाज़त से एक काम ये भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गर्दो नवा में निकल गए और बस्ती बस्ती जाकर लोगों को गेवड़ सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़ों से उतरना और सवार होना, सर पर दौड़ते घोड़ों से निशाने पर तीर चिल्लाना, नेज़ाबाजी और घोड़ों को दौड़ाते हुए तेग जनी के कमालात। वो जवानों को फौज में भर्ती हो जाने पर उकसाते और उन्हें बताते कि जंग में जाकर उन्हें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा उन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फौज में भर्ती ना हुए तो ईरानी आकर उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, जो उनसे बेगार लेगी उन्हें देंगे भी कुछ नहीं, और उनकी जवान बहनों बीवियों और बेटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया करेंगे। इस खित्ते ने ईरानियों का दौर हुकूमत देखा था, फिर उन्होंने झूठे पैगंबरों की शुबदेबाजियां देखी थीं, और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। उनके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते, आम लोगों के साथ बातें करते और उनकी सुनते थे। इनकी औरतों की इज्जत महफूज थी। इन लोगों में वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुसलमा जैसे शुबदेबाज ने उन्हें गुमराह किया और इस्लाम के रास्ते से हटा लिया था। उन्होंने मुसलिमा की नबूवत को मुसलमानों के हाथों बेनिकाब होते देखा और मुसलमा की जंगी कुव्वत को मुसलमानों की कलील नफरी की बेजिगरी के आगे रेजा रेजा होते देखा था, और वो महसूस कर रहे थे कि सच्चा अकीदा और नजरिया इस्लाम ही है, जो झूठ की ताकतों को कुचल देता है, और वो गैबी ताकत जो चे को झूठे पर हक को बातिल पर फतह देती है, वो इस्लाम में मुज़हर है। चुनांचे ये लोग खालिद की फौज में शामिल होने लगे। ये खाला के मुजाहिदीन की कोशिशों का हासिल था।